بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان یونس پاٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹوڈے. آج اہم خبروں پر ہم تجزیہ پیش کریں گے. ملک میں جو سیاست کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں, ملک میں موجودہ جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں گے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں, جبکہ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم اہم تجزیہ کاروں کی خدمات حاصل کریں گے. جی پہلے ہم گریز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, اپنے پروگرام کا آغاز کریں. گریز صاحب, آپ کو آج جو ہے وہ اچھی خبر ملی ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی یہ اچھی خبر ہے جن کے لیے ان کا بانی جیل میں ہے. عمران خان کی آج جو اپنا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس والا, اس میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. دیگر کیسوں میں بھی انہیں کچھ بری کیا گیا ہے. اور ایک تو یہ بڑی خبر ہے, اس پر بات چیت کر لیتے ہیں. دوسرا, کل پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے 17,000 پاکستانی جو دبئی میں 11 ارب 23,000 جائیدادوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں, ان پر بھی بات چیت کریں گے. لیکس پراپرٹی جو ہے, تو یہ دیکھیں کتنے بڑے سکینڈل آ رہے ہیں. اس میں ایک آئی جی پولیس پنجاب جو آزاد کشمیر ہے اس کا نام بھی آیا ہے, اور بڑے بڑے نام شامل ہیں. محسن نقوی کا نام بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے اس کے بارے میں جو وضاحت پیش کی ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. سب سے پہلے ہم 190 ملین جو پاؤنڈ والا کیس ہے اس پر بات چیت کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے گریز صاحب. جی ہاں, اصل میں 1 سال ہونے کو ہے یہ کیس سارے جو اندراج کیا گیا ہے. تو یہ جو کیس ہے یہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سب کیسز جب عدالت میں زیر بحث آئیں گے, جب ان پہ چیزیں چل رہی ہیں, تو کسی کیس میں بھی کوئی جان نہیں ہے. آلموسٹ سب کی ضمانتیں ہو جانی ہیں, کسی میں وہ بری ہو جائیں گے, کسی میں بیل ہو جائے گی. اسی لیے آج کل بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. پچھلے دنوں مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں. یہ سارے اب اپنا ہمدردیاں جتلا رہے ہیں, لیکن وہ ہم یہی کہیں گے کہ شیر کا بچہ وہ جیل میں بیٹھا ہے, ڈٹا ہے. نہ اس نے کہا جی مجھے شوکت خانم جا کے داخل کراؤ, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہ اس نے یہ کہا کہ جی میں نے باہر جانا ہے. تمام ان کے اندازے, تمام ان کی جو جناب پیشگوئیاں تھیں وہ فیل ہو گئی ہیں. پہلے ان کی یہ پیشگوئی یہ تھی کہ اس کو جناب سزا دو, اس کو جیل میں پھینکو, یہ جیل کا ماحول دیکھ کے گھبرا جائے گا. پھر انہوں نے سوچا کہ جناب اس کو نہل کرو. پھر انہوں نے سوچا کہ سزائیں دے کے پھر نشان چھینو, کہ لوگ سمجھیں گے یہ تو اب جناب فارغ ہو گیا, یہ تو واپس نہیں آتا. ساری وہی مولانا فضل الرحمان والی بات کہ 9 مئی کے بیانیے کو تو لوگوں نے دفن کر دیا. آپ کی بات تو مانی نہیں لوگوں نے کہا جی آپ جائیں باہر میں, ہم تو اسے ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. تو اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ رہا ہے, تو وہ جو پریس کانفرنس تھوڑے دن پہلے کی تھی آئی ایس پی آر نے, کوئی مناسب موقع نہیں تھا, لیکن خیر ادارے ہم تو بات نہیں کر سکتے, یہاں بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. آج فیصل واڈا نے جو کچھ کہا, یہ جو کیا کہتے ہیں وہ مہاتمات کی بولیاں بولتے ہیں, کیا کسے بولتے ہیں, یہ جو جناب یہ ساری بولیاں بولی جا رہی ہیں. تو اس پہ جناب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ اس کیس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. بالآخر وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے عامر فاروق, اسے ہی بیل دینا پڑی. اس کے ساتھ ایک اور جج بھی تھے. کیس میں کچھ بھی نہیں تھا, کیا کرتے, کیسے روکتے؟ جی دیکھیں یونس بات صاحب, یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے جب وہ پرائم منسٹر تھا تو اس کے اوپر ایک بھی کیس نہیں تھا جناب, یا اس کے پہلے ایک بھی کیس نہیں تھا. بالکل صحیح. لیکن جیسے ہی وہ ان کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا, تو اس کے بعد ان کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز جو تھے وہ بنا لیے گئے جناب. اور سارے کے سارے کیسز مطلب پاکستان کے کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں نا, تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ناجائز کیسز بنے ہیں. ایک عام آدمی اس کے اپنے ورکر کے قتل کا کیس ڈال دیا گیا, وہ جو 24 گھنٹے اس کی محبت میں گرفتار تھا. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ پہلے پولیس والے کچھ کہتے تھے, پھر آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ کچھ تھی جناب, اور چیف منسٹر صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے کوئی, مطلب یہ اس طرح. اور یہ اس کیس میں بھی وہ نیب کے جو گواہ تھے اس نے کہا کلیئر کٹ, اس نے کہا کہ یہ رقم نہ تو بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گئی ہے اور نہ ہی عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئی ہے جناب. ہاں جی, تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ جب اس کے اکاؤنٹ میں ہی نہیں گئی تو آپ اس کو کیسے ملزم قرار دے سکتے ہیں؟
تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنا بےہودہ مقدمہ بنایا گیا ہے. اور آج کا جو کیس ہے اس میں دو چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. ایک چیز تو یہ واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان پہ جتنے بھی کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ سب ٹھیک نہیں ہے، جعلی ہیں. اور اس بات کی تصدیق تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی ہے، جو نون لیگ کے سپوکس پرسن بھی ہیں اور بڑے اہم لیڈر بھی ہیں. اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ ریئلٹی یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. چلو شکر ہے کم از کم انہیں سمجھ تو آ گئی. اور دوسری جو اہم چیز آج کے جو فیصلے سے نظر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جج صاحبان کو ایک ہمت دی ہے اور ان کو طاقت دی ہے، جس کی وجہ سے یہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے. انہوں نے انصاف کے بول بالا کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے جناب. ہاں جی، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارا ملک اب قانون کی طرف جا رہا ہے، آئین کے انڈر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی خوش آئند ہیں. آج کا فیصلہ بڑا خوش آئند ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس آج کے فیصلے کی یہ بھی چیز کہ آپ دیکھیں کہ جب لوگوں نے الیکشن میں اتنے اس پہ پی ٹی آئی پہ مطلب پابندیاں لگیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، الیکشن سے روکا گیا، نشان لے لیا گیا، ہاں جی، مختلف نشانات الاٹ کر دیے گئے اور لوگوں کے ووٹوں کو ان کے اپنے علاقے سے دوسرے علاقوں میں بدل دیا گیا. ہاں جی، اور جو اچھا گرا صاحب سینئر لائر ہیں، منور اقبال گوندل صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. جی گوندل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوندل صاحب میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیڈر بھی جو ہے وہ آج ان کی بڑے کیس میں ضمانت ہو گئی. خیر کیس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس پر آپ کو بات چیت کرنا چاہیں اور باقی کیسز جو رہ گئے ہیں اس پر بات چیت کرنا چاہیں. آج آپ کے اسی آخر کار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا نام سن کے اس کو ٹینشن ہو جاتی تھی، تو اسی نے آخر بیل لینا پڑی اسے، کیونکہ کیس میں تھا ہی کچھ نہیں. تو یہ کیسے سارا کچھ ہو گیا، کیسے سارے حالات بدل دیے؟ آپ نے ججز کو بھی جناب جو ہے وہ اب تو بڑی طاقت دے دی ہے، وہ اب بالکل کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بھاٹ صاحب. سر یہ آج کا دن جو ہے وہ پوری قوم، ہر جگہ چھوٹے بڑے قصبے شہر جو ہیں وہاں پر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. جی 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 جشن، جی بالکل صحیح. اور بہت زیادہ ابھی تو ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے جناب. تو جب یہ عوام کا حد العزیز لیڈر جب جیل سے باہر آئے گا نہ کرتا وہ جرائم میں جو جیل کے اندر ہیں، تو اس وقت آئے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی. اور پاکستان کا خوشی جو عوام ہے جس طرح وہ آج خوش ہے جناب، آپ نظر آ رہا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس ایک ہی رستہ ہے پاکستان کی بقا کا. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہے، ترقی کرے اور دنیا میں پھلے پھولے جناب. اور اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے اس وقت، جس کا نام عمران خان ہے. اور وہ دلوں کی دھڑکن ہے 25 کروڑ عوام کی، وہ ہر دل عزیز لیڈر ہے ان کا، نہ صرف عوام پاکستان کا بلکہ اسلامی امہ کا وہ سپہ سالار ہے. تو جہاں تک وہ مقدمات کا تعلق ہے، وہ آپ بات کر رہے تھے، وہ دیکھا کہ تقریباً 200 سے زیادہ ان کے اوپر نجائز مقدمات بنائے گئے. اور ان میں سب سے بڑا جو مقدمہ تھا یہ القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے میری نظر میں یہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا یہ ریفرنس کے حوالے سے نیب کے. اور اس میں وہ بھاٹ صاحب بڑی صورتحال بڑی کلیئر ہے کہ ہم سب لوگوں کو، شاید عوام پاکستان کو ہم سے بھی زیادہ علم ہے کہ یہ کیس کیسے بنا. یہ ملک ریاض بیریا ٹاؤن والے کے انگلینڈ میں ایک پیسے جو تھے وہ کنفسکیٹ ہو گئے تھے، اور کراچی میں جو بیریا ٹاؤن والا سندھ میں وہ ایک سلسلہ چلا، وہاں سے وہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچا اور سپریم کورٹ نے وہ اس کی ازالہ کرتے ہوئے اس کو جو اگریوڈ پرسن تھے ان کی وہ جو پراپرٹی تھی سندھ گورنمنٹ کی اور
दूसरे जितने वो अफेक्टी थे, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इसको हुक्म दिया मलिक रियाज को, बैरिया टाउन के मालिक को, कि आप जो है वो पैसे 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं जनाब। तो वो पैसे अभी जमा नहीं हुए थे, तो ये पैसे इंग्लैंड में इसके कन्फिस्केट हो गए थे जो गैर कानूनी तौर पर, और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह वो वहां पहुंचे। वो तो जाहिर है उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, लेकिन ये उस वक्त की कैबिनेट ने एक दानिशमंदाना फैसला करते हुए, क्योंकि एक दियारे गैर में वो पैसे जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर पड़े हुए थे, वो अगर पाकिस्तान में वो अमाउंट आ जाती है तो वो एक प्रॉपर चैनल के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, जैसा कि आज वो एक वायरल भी हो रही है कि वो स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक का जो है वो कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उसके अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के जो मेन अकाउंट है उसके अंदर ये पैसे गए थे, उसकी तफसील भी दी गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से वो उसकी आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई, और उसके ऊपर तकरीबन 14 अरब के करीब जो है वो उनको प्रॉफिट भी मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये 400, अच्छा माशाल्लाह 14 अरब 460 पे प्रॉफिट भी आ चुका है, बिल्कुल सही जी, जो उसमें प्रॉफिट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो उन पैसों के ऊपर आया है। बिल्कुल और सही। ये जो आज का रेफरेंस था जिसमें इमरान खान साहब की बेल हुई है, ये इतना मजायका केस बनाया गया, और ये रिश्वत के हवाले से कि जी ये जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज ने जमा करवाने थे, उसके इवज इनको वो जो है वो रिश्वत दी गई, ये वाली जमीन जो अल कादर ट्रस्ट बनाया गया। मैं यहाँ पर ये नाजरीन को और आपके तरफ से ये बात यहाँ करना चाहता हूँ, मेरी नजर में मैंने पहले अर्ज किया है कि ये सबसे बड़ा केस था। वो कैसे कि वेस्टर्न नहीं चाहते थे कि हमारे मुल्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनकी जाते मुबारका के ऊपर जो है वो लोग मुसलमान पीएचडी करें। हर जो है एक जो चींटी है उसके ऊपर भी लोग जो है वो पीएचडी करते हैं। इतनी मुकद्दस हस्ती जिसके बगैर हमारा जो दीन है वो उनके जरिए हम तक वो दीन पहुंचा, और उनकी ऊपर जो पीएचडी करने वाले लोग वो आप माशाल्लाह देखेंगे कि वो उनके पास क्या नॉलेज होगा। तो ये जो है वो वेस्टर्न को खटक रहा था कि ये इमरान खान ने पहले एक सबसे बड़ा जो काम किया कि तमाम तालीमी अदारों में यूनिवर्सिटी तक जो है वो कुरान पाक की माँ तर्जमा उन्होंने सिलेबस जो है वो लाजमी करार पाया कि इसकी कुरान पाक की माँ तर्जमा जो है वो जिस तरह इंग्लिश और उर्दू के और मुतालिया पाकिस्तान को लाजमी करार दिया गया था, इसी तरह कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया गया। और जब हमारे जो नौजवान तबका जो इस वक्त स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, उनको जब कुरान पाक की भाईजान समझ आ जाएगी तो ये फिरका परस्ती खुद ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है। ये जो अच्छा, पर बड़ी कोशिश की गई में बटे हुए हैं वो कम से कम जब एक इंसान को कुरान पाक का तर्जमे का और मतलब का पता चल जाता है कि अल्लाह तबारक ताला क्या फरमा रहे हैं, तो वो आगे फिरकों में पढ़ते ही नहीं है सर। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर गोंदल साहब आपको याद होगा कि फिर इस केस में इसको मजीद तकवीत पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की गई कि मलिक रियाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, लेकिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बड़ा दबाव डाला गया उस पर, और रोज़ टीवी चैनल पे अखबारात में आ रहा था कि अब एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा था। तो अच्छा, आज चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होगी। फैसल वाडा ने बड़ा जनाब इल्ज़ामात जो है वो आयद किए हैं कि जनाब जो पगड़ियाँ उछालते हैं, कल आप इस बात का ख्याल रखें, हम भी अब उनकी पगड़ियाँ उछालेंगे। ये क्या मैसेज है? ये जजेस सामान के नाम भी लिए गए हैं, ये क्या? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम किस शख्स का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। ये फैसल वाबदा वो शख्स है जो मुनाफिकीन की लिस्ट में सरे फरिश्ता है, और यही वो बंदा है जो बूट को लेके आपको पता है लहरा रहा था एक वक्त में। अब देखें अब इसने जो किया, ठीक कह रहे हैं आप। जी आप बात करें आप। जी, वो यूनुस पाठ साहब, ये हमारा जो दीन है ना उससे हमें, मैं तो ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि दीन के हवाले से जो बात है ना वो लोगों तक पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे तो मस्जिद ज़रार बनाई गई,
اور وہاں پر جو ہے وہ جو جنہوں نے بنائی وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہ سارے لوگوں کو یہی تھا کہ یہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے مسجد زرار بنائی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ امامت کروائیں مسجد میں، ہم نے مسجد نہیں بنائی ہے، تو اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا کہ یہ منافقین ہیں، وہاں پر یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس طرح ہم دیکھیں کہ جو ہماری صفوں کے اندر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے بندے وہ منافقین تھے۔ تو یہ جو عمران خان کے جو پاس گھیرا جو قریب ترین لوگ تھے، ان میں سے سب سے زیادہ قریب یہ بندہ تھا جو سب سے بڑا منافق آدمی ہے، جس کا نام لینا بھی میں اپنی جو ہے وہ آپ کے چینل کے طرف سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس پہ کس طرح ایکسپوز ہوا اور کس طرح یہ دعوے کرتا تھا اور کس طرح یہ وفادار بنا ہوا تھا کہ عمران خان کا کہ میں سب سے زیادہ اس کا لائل ہوں۔ آج وہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے اور وہ دیکھیں کہ وہ پاکستان میں وہ سینیٹر منتخب ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان میں کس طرح کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے اب وہ عمران خان صاحب وہ پہلے والے عمران خان نہیں ہے جو وہ بولے بالے وہ جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی میں وہ دن چلی، اب وہ میچور سیاستدان بن گیا ہے۔ اور انہوں نے خود کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں جب اقتدار میں آیا تو میرا تجربہ نہیں تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ مگرمچھ کہاں سے ڈستے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب ان کو جیل کے اندر رہ کے اب وہ صحیح سیاستدان بنا ہے، جس طرح منڈیلا جو ہے وہ اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں نیلسن منڈیلا کی، اور وہ اسی طرح ہی میرا خیال ہے وہ تو تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ جو وہ قید کے اندر ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جب یہ الیکشن کی باتیں ہو رہی نہیں تو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ نواز شریف کی نون کی بنے گی، اور یہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 ماہ کے زیادہ نہیں جا سکتی۔ آج مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا جی حکومت مستعفی ہو، آج مولانا فضل الرحمان نے کہا جی حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو اور دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ اچھا اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کب تک جیل میں رہیں گے؟ ایک بڑے کیس میں ضمانت ہو گئی ہے، اب ابھی وہ اپنا عدت والا کیس ہے، سائفر والا کیس ہے، اگر ان میں بیل ہو جائے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے، کیا صورتحال ہے؟ دوسرا یہ کہ کل عمران خان کے لیے جو کہا گیا ہے کہ وہ ویڈیو کال کے ذریعے جناب بات کر سکتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے عوام بھی انہیں دیکھ سکے؟ جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان نے حکم تو دے رکھا ہے کہ وہ ویڈیو کال کے ذریعے ججز صاحبان کی گفتگو سن سکتے ہیں اور سوالات کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سر جہاں تک آپ کی یہ بات کا تعلق ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اور عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ کے سامنے ان کی پہلے پٹیشن تھی، یہ جو گھس بیٹھیے ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں ان کے خلاف انہوں نے جب وہ پچھلے پی ڈی ایم والا چونکہ وہ کنٹینیوٹی ہے جو جب سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا اور یہ کنسپریسی کی امریکہ میں اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے عمران خان صاحب کو نکال کے یہ پی ڈی ایم والے 16 جماعتیں جو ہیں یہ ان کو اقتدار میں لائے، اور اس وقت سے یہ تواتر سے یہ چل رہے ہیں کہ یہ درمیان میں یہ کیئر ٹیکر کا تو نام ہی ہے، اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ نیب کے جتنے ان کے خلاف ریفرنس تھے جن میں یہ ان کو کنوکشن ہو گئی تھی، یہ ساری وہ لنڈن پلان کا ذکر کئی دفعہ عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ یہ لنڈن پلان بنا اور لنڈن پلان کے عین مطابق یہ سارا کام کیا گیا اور ان کی سزائیں ختم کی گئی، ان کو پاکستان میں لایا گیا اور حکومت دی گئی۔ اور جب یہ ان کو حکومت دی جا رہی تھی تو سر میں نے اس وقت بولا تھا کہ 4-5 ماہ ان کی حکومت چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 4-5 ماہ بھی گزرے ہیں نا، یہ حکومت ان کی بنی نہیں تھی، یہ لنڈن پلان کے تحت بنی ہے۔ ان کے پیچھے جو ہے نا سب سے بڑا ہاتھ قاضی فیض عیسیٰ جو چیف جسٹس پاکستان ہے، جس کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پہ ایک بہت بڑا میں تو سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا چیف جسٹس گزرا ہو جو اتنا جانبدار ہو اور جس نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں لان آرڈر کی جو دھجیاں پکھیری گئی، جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طرح فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں وہ الیکٹرانکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور یہ ساری کی ساری جو صحافیوں پر اور وکلاء پر اور عام سویلین پر اور اسپیشلی تحریک انصاف کے کارکنوں پر، ان کے لیڈران پر جس طرح ریاستی جبر کیا گیا ہے یہ قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں، اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب جو ہے وہ صورتحال جب سے اسلام آباد کے 6 چیف ججز جو ہیں
ऑनरेबल जजेस सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्होंने लेटर लिखा उसके बाद जो है ये सारी चीजें अया हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अतर मन अल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे बंदे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने खुद ही यानी कि रास्ता बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने खुद ही इनको मजबूरन सुओ मोटो लेना पड़ा। ये सुओ मोटो भी नहीं ले रहे थे। अब चूंकि वो नैब वाला केस उनके पास था, उससे पहले वाले बेंच ने एक्सेस दी थी अपना पिटिशनर को। अब वो रिस्पॉन्डेंट है उस केस में, क्योंकि ये जो मफाद परस्त टोला है, ये जिन्होंने लूट मार की है, अब ये उस अपील में गए हुए हैं उस आर्डर के खिलाफ जो नैब इन्होंने अपने जाती मफादात, इन्होंने अपने ओथ को वायलेट करते हुए, जो हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आप को बेनिफिट, अपने आप को मफादात जो दिए, ये अपने मुकदमात खत्म किए और कानून साजी की, जो कि ये नहीं कर सकते थे। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं थी। सिंपल मेजॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील अमेंडमेंट की गई, और ये सारे का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ड्रामा और खेल खेला गया, ये सारी अवाम ने देखा। लेकिन इसके सारा कुछ ये काजी फैज ईसा के साए के नीचे होता रहा। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो भी जो है वो मेरा ख्याल है इसके चीफ जस्टिस के दबाव में नहीं है, और वो इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसला जात कर रहे हैं। जैसा कि ये हियरिंग के दौरान आप लोगों ने, हम सब लोगों ने, अवाम पाकिस्तान ने देखा कि वो उसकी जो लाइव कवरेज आ रही थी, तो उसमें अतर मन अल्लाह साहब ने वो पिछले वाला आर्डर पढ़ के सुनाया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पिछले बेंच ने हुक्म दिया था कि अथॉरिटीज को, जेल हुकाम को, कि इमरान खान साहब की जो है वो प्रेजेंस सुप्रीम कोर्ट में यकीनी बनाई जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो उस वक्त उनको पेश नहीं किया गया। अब उन्होंने एक्सेस दी है बजरिया वो वीडियो का जी वीडियो लिंक के जरिए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी। देखें कि वो नहीं चाह रहे थे चीफ जस्टिस, उसका बिल्कुल वो किस तरह वो लेतो लाल से काम रहे थे, यू नहीं जी मैंने देखा नहीं है, अभी वो नोटिस मेरे सामने नहीं आया, मुझे पता कोई नहीं है। लेकिन सारी बातें होने के बावजूद अब जब वीडियो लिंक वो एक्सेस हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला वो अब वक्त दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता इमरान खान के बगैर। सारी दुनिया इत्मीनान करती है इमरान खान के, अवाम पाकिस्तान इत्मीनान करती है। अब तो उनके मुखालफिन जो है वो राणा सनाउल्लाह भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान के बगैर सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, ये वो देखें ना, उसकी मजबूरी है, वो कोई प्यार से तो नहीं कह रहा। वो उनको पता है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इनके पास ये पोजीशन ही नहीं है कि ये जो है पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज हैं उनको ये सैलरी दे सके। ये क्या करे कि एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने ये दाखिली की ये हुकूमत बनाई है, अब इन्होंने कहा था कि 70 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएंगे, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं ये ला सकते, क्योंकि सारी दुनिया को इल्म है। जैसा कि आपने देखा कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स जो आई है, उसमें ये सारे जो घुस बैठी है फॉर्म 47 की पैदावार जो है, इनके सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने विद इन 2 ईयर इन्होंने दुबई में ये जो लीक्स हुई है, इन्होंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की है दुबई में जाके, और वो ये जो मेरा ख्याल है 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से वो पैसे गए हैं। ये जिस तरह का मामला है, कौन इन पर एतमाद करेगा, कौन इनको पैसे देगा, कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। इमरान खान एक वैध बंदा है पूरी दुनिया में जिसकी क्रेडिबिलिटी है, और स्पेशली जब वो निकलता है किसी वो इदारे, जिस तरह शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, नमल यूनिवर्सिटी है, अलकादर यूनिवर्सिटी में वो जब उन्होंने उसका ओपनिंग की, ये सारे की सारी आप हम सब के सामने है चीजें कि एक ही बंदा है जिस पे लोग इत्मीनान करते हैं, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान इमरान। बहुत शुक्रिया, हमें बड़ी डिटेल से आपने सारी चीज़ें बताई कि अल कादर यूनिवर्सिटी की जो पस पर्दा कहानी है वो क्या है, और उसके बनाने के क्या मकसद थे, और वो पैसा कैसे जनाब कहाँ पड़ा था, और किस तरह ये जनाब अल कादर ट्रस्ट जो है वो बनाने के लिए प्लान मरतब किया गया, और वो पैसे जो 470 अरब थे वो यानी कि 190 मिलियन पाउंड जिसे हम कहते हैं, उससे आपने बताया कि 14 अरब रुपया अब तक जो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रकम थी वो उससे मुनाफा भी कमा चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब हमें बड़ी डिटेल से बता रहे थे जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की ज़मानत हुई है, और उन्होंने बताया कि इस केस में बज़ाहिर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें उन्हें उनकी ज़मानत को जो है वो मज़ीद आप रोक पाते, या आप ये कहते कि जी उनकी ज़मानत नहीं हो सकती। ये केस बिल्कुल फ़ारग था। जब उसके हक़ाइक़ सामने आए हैं तो बिलाखिर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को ज़मानत देना ही पड़ी। तो दूसरी हमने उनसे जो बात जानना चाहिए वो ये है
کہ صبح عمران خان کو ایک کیس میں سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے وہ غالباً نیب کے حوالے سے ہی کیس ہے، جس میں کوئی ترمیم کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اس میں بھی رسائی دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی پہلے اگر کوئی جیل میں ہوتے تھے تو ان کو باقاعدہ عدالت میں لایا جاتا تھا، اگر عدالت میں نہیں لایا جاتا تو اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے موقع دیا جائے، وہ تمام جج صاحبان کے سوال بھی سن سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عوام بھی دیکھ پائے گی یا نہیں دیکھ پائے گی یا کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کی آج کل جتنی بھی نشریات ہیں وہ آن لائن دکھائی جا رہی ہیں۔ جی گلیر صاحب، آپ نے منور اقبال گوجر صاحب کی باتیں بڑی ڈیٹیل سے سنی، آپ نے ان کے پوائنٹ بھی نوٹ کیے، جس طرح انہوں نے بتایا یہ کہاں سے پیسہ آیا، ساری یہ چیزیں آئیں۔ تو فیصل واڈا کے متعلق بھی انہوں نے بات کی، ملک ریاض کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے کیا رکھا گیا، کیسے گیا، بیرون ملک پہنچ گیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سیاست اتنی، یعنی کہ جس کے اندر کوئی دل نہیں ہے، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، اس کو جیل بھجوانے کے لیے کتنے کتنے فراڈ سے جھوٹے مقدمے درج کر کے عدالتوں کا سہارا لے کے سزائیں دلواتے ہیں۔ جی دیکھیں یونس صاحب، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، جناب، تمام سیاستدانوں کو بدلنا ہوگا۔ اب دیکھیں آج بلاول صاحب سپیچ کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں، اور ان کی گفتگو میں وہ مطلب اس طرح وہ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات سے نواز رہے تھے جناب۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بلاول صاحب جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ فیصل واڈا پہ میں کیا بات کروں، بالکل صحیح، ہیں جی، وہ مطلب اس کی نہ کوئی ورتھ ہے نہ کوئی بات ہے، مطلب وہ کیسے سیاست میں آیا اور کیسے وہ پھر کہاں پہ پہنچ گیا، اور اب وہ کیسے مزید سیاست کی باتیں کرنے کی بجائے کر رہا ہے اور اس میں کیا باتیں کر رہا ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں۔ آج کل تو وہ بڑا پیر بنا ہوا ہے، پیشگوئیاں کرتا ہے، اب یہ ہوگا، اب یہ کر دیا جائے گا، بس وہ مطلب آپ دیکھیں نا، وہ پیغام لے کے آتا ہے، آگے پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اگر آپ سچے سیاستدان ہیں تو آپ کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے، قوم کے لیے سوچنا چاہیے، قوم کے مفادات کے انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے واچ کریں۔ وہ اس سے کوئی آپ کو سیاستدان نہیں کہے گا، یا کسی کا آپ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو پنجاب گاؤں میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، میں اسے ان لفظوں میں لے آتا ہوں جناب۔ تو یہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اب بلاول بھٹو صاحب ہیں، آپ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، مطلب وہ ایسے اس نے جشن منایا کہ وہ دیکھیں جی بھٹو صاحب کا کیس میں فیصلہ بھٹو صاحب کے حق میں ہو گیا، لیکن کیا فیصلہ ہوا؟ بھئی آپ کن فیصلوں کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے آپ اپنی ماں کا کیس تو لڑ نہیں سکے، آپ کی والدہ کا کیس ہے، اس پہ تو آپ ملزموں کو سزا نہیں دلوا سکے۔ جب ان کی والدہ کا قتل ہوا تو اس کے بعد ان کی حکومت تھی جناب، اور بڑی مضبوط حکومت، اور اس مضبوط حکومت میں اس نے ایک بار نہیں کہا کہ میری ماں کا کیس کھولا جائے اور میری ماں کے کیس اس کے ملزموں کو پکڑا جائے، سزا دی جائے۔ ہاں جی، سزا دی جائے، ہاں جی۔ اور اس کے ماموں کا کیس تھا، ہاں جی، مرتضی بھٹو کا، اس کے بارے میں کبھی اس نے نہیں کہا کہ میر مرتضی بھٹو کو کس نے قتل کیا۔ معاف کرنا، پھر بات تو وہی آتی ہے کہ مبینہ طور پر نام اس کے والد کا ہی آتا ہے دونوں کیسز میں۔ ہاں جی، تو اس کے بارے میں بھی اس نے ایک بار نہیں کہا کہ میر مرتضی بھٹو کا کیس کھولا جائے۔ اور اس کے بارے میں تو زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کو ابھی میں ٹریننگ دے رہا ہوں، اور اس کی باتوں جب بھی یہ کوئی بات کرتا ہے وہ زرداری صاحب کوئی اور بات کر دیتے ہیں، ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ ہے، یہ بس اس کی میں ٹریننگ کر رہا ہوں، اصل بات یہ ہے ہم نے یہ کرنا ہے، یعنی اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح واڈا صاحب کے بارے میں کیا کومنٹ کریں، سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ اچھا گریز صاحب، مولانا فضل الرحمان نے بڑی بات کی ہے، اس نے کہا جی حکومت مستعفی اور دوبارہ الیکشن جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ بالکل، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اس نے حالات کے پیش نظر دیکھ لیا ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار میں آیا تھا یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں
جنہوں نے پھر اب دھاندلی سے زبردستی حکومت بنا لی ہے، اور اس نے سوچا کہ ان کی تو اب آنے والے دنوں میں نہ کوئی ووٹ ہے ان کا، نہ کوئی ان کی عزت ہے، تو وہ میں اپنی عزت کیوں خراب کروں، وہ اس لیے ان سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہٹ نہیں گیا، ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے جناب، مطلب ان لوگوں نے اپنی پارٹی اپنے گروپ میں سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں کل ہی مولانا فضل الرحمان کو کوئی یہ آفر دے دے، کل ہی مولانا فضل الرحمان کا سارا بیانیہ بدل جائے گا۔ بالکل آپ مولانا فضل الرحمان کے بیانیے کے پیچھے نہ جائیں، آپ تو ان چیزوں یعنی کہ ہمارے سیاستدان اتنے بکاؤ مال ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عہدوں کے لالچ میں ہر چیز بھول ہر چیز مطلب آپ اس کا اگر یہ اس نے زیادہ کرنا ہوتا تو یہ کھل کے باہر نکلتا اور کہتا جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سڑکوں پہ احتجاج کروں گا اور میں ان کے ساتھ مل کے احتجاج کروں گا۔ کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہلکے ہلکے بیان دینے اور یہ باتیں کرنا، اپنا دکھ نکالنا کسی کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ فوج کے خلاف بولنا لیکن دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان پہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو ان کی باتوں کو بس ایسے ہی ہے، فیصل واڈا ہوا، مولانا فضل الرحمان ہوئے، بلاول بھٹو ہوا، یہ سب ایسی ہی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پراپرٹی لیک کا جو کیس نکلا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم 1 ارب روپے کے لیے، 1 ارب ڈالر کے لیے، 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے کہنے پہ لکیریں نکال رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمارا اپنا 20 ارب ڈالر جو دبئی میں پڑا ہوا ہے، جو مختلف لوگوں کے نام پہ نظر آ رہا ایسے ہی ہے ہے۔ اور نکل رہا ہے اور واضح ہو رہا ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم لوگوں سے ترلے منتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں انویسٹ کریں، آپ آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا واسطہ ہے، ہمارے پاس پیسے تنخواہوں تک کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے کوئی ایک پائی نہیں بچی، وہاں آپ جا کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں 17,000 پاکستانی کوئی خدا کا خوف کریں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، ایک آئی جی پولیس کا نام ہے جو آئی جی پولیس پنجاب اس وقت آزاد پنجاب کہہ دیا جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہے، سہیل حبیب تاجک اس کا نام ہے، محسن نقوی کا اپنا نام ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جن میں کوئی جرنیل بھی شامل ہیں، بیوروکریٹ بھی شامل ہیں۔ 17,000 پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں 11 ارب 23,000 جائیدادوں کے وہ مالک ہیں، اور اس میں شریف برادران بھی ہے، شریف برادران بھی ہیں اور زرداری فیملی بھی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کا کوئی ایم این ایم پی اے نہیں نکلا، شریف فیملی بھی ہے، زرداری فیملی بھی ہے جی، ان کے اپنی پارٹی کے بہت بندے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ مطلب بلاول بھٹو صاحب ایسے آج تقریر کر رہے تھے مطلب جیسے اس سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے، اور سیاستدان کا لیول یہ تھا، اس تقریر کا لیول بندہ سن لے تو بندہ اٹھا کے ایسے بندے کو باہر نکال دے اسمبلی سے۔ بھئی اسمبلی کا ایک بیکرم ہے، کوئی اصول و ضوابط ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اور یہ وہ زرداری وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بلاول کو پتہ نہیں کہ میری روٹی کہاں سے چل رہی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہی اپنا کیا کہتے ہیں منور اقبال گوندل صاحب والی بات کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوتھ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا اوتھ دیا یہاں آنے کے لیے، ہم نے جو حلف اٹھایا ہے کیا حلف ہے ہمارا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب ہمارے ہم انہیں اپنے رہنما کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، بس عجیب فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ اس کو آپ کہتے ہیں یہ چیئرمین ہے جی پاکستان پیپل پارٹی کے، ہیں جی، تو لیکن اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس پہ ذرا ہمیشہ کوسچن مارک ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ایسے سیاستدان ہیں کہ جن میں نہ تو کوئی اخلاقی اقتدار ہے اور نہ ہی ان میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ پکڑتا ہے مائک اور پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جناب تبرلے بولتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی سننے والوں کو شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ کل کیا تھے اور آج یہ عوام کو کیا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ بالکل ان میں تو نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی شرم ہے، اور ایسے لوگوں یہ کم از کم میں کہتا ہوں گریز صاحب یہ لوگ تو پکڑے جانے چاہیے، یہ جو 17,000 پاکستانی پراپرٹی لیکس والے ہیں۔ پہلے آپ ان لوگوں کو تو سرجی پکڑے، پہلے ان لوگوں کو تو پکڑے جن کے اوپر کیس ثابت ہو چکے تھے جناب، اور جنہوں نے جن کے اوپر 1-1 2-2 دن میں فیصلے ہوئے ہیں اور ان کو بری کیا گیا ہے، پہلے ان کے، اور ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے جو جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور اگلے دن ایک
بیٹا جو تھا وہ چیف منسٹر بن گیا اور باپ پرائم منسٹر بن گیا ہے جی. اور ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے کہ جو 14 ماڈل ٹاؤن کے 14 جو لوگوں کو قتل کیا گیا, سیدھی گولیاں ماری گئی اور ان لوگوں کو جناب, تو ان ساری چیزوں کو. لیکن مجھے امید ہے اب یونس صاحب کہ جس طرح اب فیصلے جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونے شروع ہو گئے ہیں, مجھے امید ہے کہ اب یعنی کہ سیاہ دور جو ہے, جو سیاہ آتے ہیں وہ جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور اب روشنی, یہ دیکھیں نا, اللہ کی ذات بھی تو سب سے بڑی تو کارساز وہ ہے نا. آپ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ, جس نے, میں کہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان ہے, جو وہ جس سمت میں چیزیں چل رہی تھیں, سارے حالات و واقعات ان کے خلاف ہو گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز ججز صاحبان جو ہیں انہی کو ہمت دے دی ہے کہ ان کو زبان مل گئی اور وہ بول پڑے. بالکل. اور اب قاضی فائز عیسیٰ اپنی کمیونٹی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں. بالکل. عطر من اللہ ہو گئے, جسٹس منصور ہو گئے, یہ جتنے بھی آنریبل ججز صاحبان ہیں, اور یہ اپنے آنریبل جج جو ہمارے چیف جسٹس ہیں, اب وہ ان کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں. جس طرح فیصل واڈا صاحب نے جج صاحبان کے بارے میں لینگویج استعمال کی اور گفتگو کی, وہ بھی قابل افسوس ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو مرضی ہے, لیکن کسی بات وہی ہے نا, یہی دباؤ ہے نا, اسی کو تو دباؤ کہتے ہیں کہ آپ بول کے دکھائیں. اب ایک نئی مہم شروع ہو گئی. ایسے ہی اٹارنی جنرل کچھ بول رہا ہے, یہ کچھ بول رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کچھ بول رہے ہیں. اب وہی خواجہ آصف ہے, یہ وہی خواجہ آصف ہے جو فوج کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ نے ایک جنگ نہیں جیتی کبھی. ایسے ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی تو یہ مطلب ان لوگوں کا کیا ہے, مطلب کبھی فوج کی, لیکن فوج تو قابل احترام ادارہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں ویسے ہی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اپنی سمت ٹھیک کرنی چاہیے. اپنی سمت ٹھیک کریں گے تو ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہم اپنی سمت نہیں ٹھیک کریں گے, حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. سچ کو سامنے رکھیں گے اور سچ کو لے کے آگے چلیں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. اگر سچ کو لے کے نہیں چلیں گے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے کیسز ہیں کہ جن میں یہ جناب ڈنڈی مار رہے ہیں, کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان کی ضمانتیں ہونے جا رہی ہیں, اور پھر درمیان سے پریس کانفرنس کروا کے ججز پر ایک بار پھر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جناب جو ہم پگڑی اچھالے گا ہم بھی اس کی پگڑی اچھالیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ تو آئین کی بات کر رہے ہیں, وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, آپ کے پاس گفتگو کا کیا, آپ کس جماعت کے لیڈر ہیں, آپ کیسے یہ بکواس کر رہے ہیں؟ آپ کی بکواس سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. آپ جو یہ بولتے ہیں یہ گفتگو کسی کو پسند نہیں ہے. آپ آگ لگانے والے شخص ہیں. کل پی ٹی آئی میں بیٹھ کے بھی آپ ایسی باتیں کرتے تھے, اس وقت بھی آپ نے ان کی جماعت کو نقصان پہنچایا. آپ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر کے کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عوام یہ نہیں سننا چاہتی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ناظرین یہی کہا جاتا ہے کہ ہم معاشرت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ملک میں سرمایہ داروں کو یہاں انویسٹمنٹ کے لیے راغب کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کو ہم یہ اس چیز پہ اعتماد دینا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ایسے بندے جو 17,000 پاکستانی دبئی میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلے انہیں پکڑنا ہوگا. سب سے پہلے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے صاحب. ان کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس ملک میں قرضے لے کے ملنے اور انڈسٹریز لگائی اور بعد میں پیسہ معاف کروا لیا, قرضے معاف کروائے. اور وہ ایسے قرضے بھی مطلب اگر 10 لاکھ روپے کی زمین تھی تو 10 کروڑ کی شو کر کے اس کے اوپر پیسہ لیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اب اس پہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے. اب نئی خبر ہے گریز صاحب یہ بھی کہ جناب بجلی کے صارفین پر ایک بار پھر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب آپ کتنی دفعہ بجلی بڑھائیں گے؟ اگر گویا صاحب آپ بل دیکھیں تو بجلی کے جو اپنی مد ہوتی ہے, جو صارفین اس کا خرچ کرتا ہے, جو یونٹ استعمال کرتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اس کی جو بھی قیمت ہے وہ تو وہ دے گا ہی. اس کے ساتھ 20 ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں. کوئی جناب کسی چیز کا ٹیکس لکھا ہوتا ہے, کوئی کسی چیز کا ٹیکس لکھا ہوتا ہے, اور اس میں 18-20 ٹیکسز ہی شامل کر دیے گئے ہیں. ان ٹیکسز سے عوام کا کیا تعلق ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا جی جو لوگ
نان فائلر ہیں ان کی سم بند کر دی جائے. انہوں نے پھر انہیں ایسی کارروائی سے روکا ہے، ورنہ یہ تو ان لوگوں کو جو غریب آدمی ہیں جو ٹیکس نہیں دے سکتے یا دے نہیں رہے، اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو غریب آدمی کا تو معاملہ نہیں ہے، امیر آدمی نہیں دیتا، آپ اسے پکڑیں. جو مجھے یاد ہے دنیا ٹی وی کے آپ کو کامران خان بڑے اینکر ہیں، تو انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک ریٹائرڈ جو ایف بی آر کا افسر ہے تو اس نے بتایا کہ 500 ارب سالانہ صرف ایف بی آر میں کرپشن ہو رہی ہے ایف بی آر میں. تو اب آپ جب 500 ارب ایک ایسے محکمے میں ایک ایسا جو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے قائم دائرہ کیا ہے، اس کے اندر اس پیمانے پر کرپشن ہوگی تو وہ کیا اس پاکستان کے لیے کرے گا؟ اس سے پاکستان کیسے توقع کر سکتا ہے کہ اس ادارے کو آپ جو اختیار دے رہے ہیں وہ اس ادارے میں اپنے اختیارات کو ایمانداری سے جو ہے وہ سر انجام دیں گے؟ ان کی خدمات پر آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں سر، یہاں پہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ ہم ان کی سمز بند کر رہے ہیں جناب. آپ وہ جو ہے فیسیلیٹیٹر جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کے محکمے کا بندہ، ایف بی آر کا بندہ، آپ اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ آپ نے اتنی جو وہ کیا کہتے ہیں فوج رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی موجودگی میں یہ سارے کام کرواتے ہیں، اور ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا اور کس سے وہ انہوں نے جو وہ بات چیت کی ہوئی ہے اور اس سے پیسے کماتے ہیں؟ اب تو اتنا برا حال ہے، یہ مال روڈ پہ چلے جائیں آپ یا فیروز پور روڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ کوئی بندہ رسید دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رسید نہیں دیتا، صرف ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مثلا میں نے اگر لیا ہے تو وہ میرا لکھ دیں گے تھینک یو مسٹر جاوید اقبال گرایا کہ آپ نے ہمارے سے لیا، اور اس پہ نہ وہ اپنا نام لکھتے ہیں نہ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھتے ہیں. اگر آپ زیادہ زور لگائیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ایک کارڈ لے لیں، بزنس کارڈ، یہ آپ رکھ لیں، مگر رسید دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے یہ سمیں بند کر دینا یا کسی کو اس طرح کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیلی فون اس کا ایک ہی حل ہے. ہمارے سیاستدانوں کے پاس، ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں یہ ویژن ہی نہیں ہے، ان میں یہ بالکل کوالٹی نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے، ان میں کوئی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا منصوبہ ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو جو مالی مشکلات ہیں اس سے نکال پائیں. ایک عرصے سے وہ حکومتیں کرتے آ رہے ہیں. اب ابیلٹی کی بات نہیں ہے یونس صاحب، ابیلٹی کی بات نہیں ہے، وہ خود بھی اسی طرح انہوں نے مال لوٹا ہے. جی وہی بات ہوئی نا، انہیں لوٹنا وہ آتا ہے، ابیلٹی تو ہے ان کے پاس، لیکن وہ جان بوجھ کے اس پہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کو ملک کی اکانومی کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کی پرائرٹیز میں یہ نہیں ہے، ان کی پرائرٹیز میں ہے کہ اس ملک سے پچھلا جو ہم نے خرچ کیا ہے اس سے کتنا زیادہ لوٹنا ہے اور اس لوٹ مار کو کس طرح ہم نے لیگلائز کرنا ہے. جی جی بالکل صحیح. کیوں نہیں آج تک آپ نے دیکھا کہ یہ عمران خان کے دور میں جگہ جگہ بے شمار گیس سٹیشن، پیٹرول پمپ والی جگہیں آپ نے لیز پہ مفت دی ہوئی تھی، ہاں جی، جو بعد میں 50 لاکھ سے لے کر 4 کروڑ تک گئی ہیں، وہ مطلب نیلام ہوئی ہیں وہ جگہیں جو پیٹرول پمپ بنے ہوئے تھے. وہ کس نے دیے ہوئے تھے؟ وہ کس لیے دیے ہوئے تھے؟ وہ جسٹ لوگوں کو خود بھی لوٹ رہے تھے، لوگوں کو بھی ابلائج کر رہے تھے. لاہور میں بے شمار جگہوں پہ پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں مختلف نون لیگ کے لوگوں نے. کیوں نہیں ان کو پکڑا جاتا؟ جب ان کو ثاقب نثار صاحب کے دور میں پکڑا گیا تو اس کے بعد پھر جب وہ چلے گئے تو پھر وہ دوبارہ قبضے ہو گئے ہیں جی. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، جی ایسے وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کے میک اپ کا جو ہے خرچہ وہ چلا رہے ہیں، ان کی ساری ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، ان کے جلوسوں کو جو ہے وہ ممکن کر رہے ہیں اپنے ان پیسوں سے. تو یہ سارا پتہ ہے، ان میں ساری قابلیت ہے، ساری صلاحیت ہے، صرف ایک چیز ان کے اندر نہیں ہے، ان کو خدا یاد نہیں ہے. آپ نے کہا عمران خان صاحب نے یہ ابھی بتا رہے تھے گوندل صاحب کہ قرآن پاک کی تعلیم اداروں میں رکھی، جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن جب ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا. کے لیے ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ آج یعنی کہ ہر 15 دن بعد ہم تیل کی قیمت یا بڑھا رہے ہوتے ہیں یا کم کر رہے ہوتے ہیں، تو آج یعنی کہ 15 روپے
कमी का ऐलान मतवक्को है और ये कहा जा रहा है कि आज रात कीमतें कम कर दी जाएंगी। अब तो जो तरह बात ये है कि अब आप देखें जब 15 रुपये कम हो जाएंगे तो ये इतना जनाब कहेंगे जी देखें अब मार्केट में ये चीज़ें भी सस्ती कर दें, ये भी सस्ती कर दें, इतनी बयानबाजी आएगी और कोई जनाब तेल आप आज अगर सस्ता कर रहे हैं तो अगले महीने फिर महंगा हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट की कीमतें इस तेल के साथ जो 15 दिन बाद कम और या ज़्यादा हो रहा होता है बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मार्केट के सार्फिन हैं, वो जो वहाँ के दुकानदार हैं, वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं कि उन्हें किस हिसाब से वो ख़ुद मिल रही है और कितना प्रॉफिट रख के वो लोगों को दे सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जी अगर रोटी की कीमत सस्ती हो गई है तो गुरैज साहब रोटी की कीमत सस्ती तो ऑटोमेटिक ही हो जानी थी जब कोई गंदम ख़रीदने वाला ही नहीं है। किसान की गंदम तो सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है। वो 4000 जो गवर्नमेंट ने 3900 रुपये उसका रेट निकाला था वो तो कुछ 3000 रुपये में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप गंदम 3000 रुपये के लिए लेने के लिए कोई तैयार नहीं है तो वो गंदम फिर यही ऐसे लोग जो तंदूर वाले हैं या जो कोई आप कह सकते हैं कि बड़े ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं फिर ऐसे इकट्ठी करके फिर ऑटोमेटिक उस चीज़ का भाव तो गिर जाएगा। प्याज जो बहुत महंगा था, जैसे ही प्याज इंडिया से हम लेके आए हैं, हमने प्याज बरामद किया है तो उसी वक्त आप दरामद करने के साथ ही उसकी कीमतें कम हो गई हैं। तो वो चीज़ें जो हम दरामद कर रहे होते हैं तो कहने का मकसद ये अगर दूसरे मुल्कों में सस्ती हैं तो यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक उसकी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पाट और जवेद इकबाल गुरैज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।